تو اس سلیم اقبال نے میرے اوپر 6 لاکھ کا الزام لگایا کہ ہم سے اس نے 6 لاکھ روپے لیے، 4 کے 5 اس نے گواہ رکھے۔ 1.5 سال بعد اس نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی، میں گرفتار ہو گیا۔ ماہ رمضان تھا میرے خیال 19 یا 20 میں، صبح وہ 4 بجے مجھے لے کے گیا گھر میں، میرے چھاپے ڈالے۔ اتوار کا دن تھا، دوسرے دن مجسٹریٹ میں پیش کیا، میری مجسٹریٹ نے ضمانت لے لی اسی دن۔ جو طاقتور حلقے تھے جنہوں نے پرچہ کرایا تھا، انہوں نے کہا جی کیسے ہو گیا؟ ایک دفعہ میری ضمانت شبیر صاحب ہو گئی سول کورٹ سے، پھر جناب بڑے لوگوں نے کہا اس پہ دہشت گردی لگاؤ۔ اس تفتیشی نے کہا جی یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے جو قانون اجازت دیتا تھا میں نے اس کے مطابق کر دیا ہے، اب میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ میری انکوائری کے لیے سٹی کا SHO استعمال نہیں ہوا، پرویز صاحب کو ٹیکسلا سے لایا گیا۔ میرا تفتیشی تھا پرویز صاحب، انسپیکٹر دہشت گردی کا انسپیکٹر تفتیشی ہوتا ہے۔ دوبارہ میں نے دہشت گردی کورٹ، میرے اوپر دفعہ لگ گیا دہشت گردی کا، دہشت گردی کورٹ سے میں نے عبوری ضمانت کرائی۔ پھر دوسرا کیس انور گل صاحب وہ تھے، انہوں نے میرے خلاف پرچہ کرایا، یہ بھی ذرا کبھی ٹائم ملا تو پڑھ لینا۔ یہ میں نے ان کی لک پکڑی ہے ہائی وے والوں کی، سیشن ہاؤس کے سامنے ان کا سٹور ہے، 13/4/2018 کو میں وہاں سے گزر رہا تھا تو سٹور کے سامنے ایک کنٹینر کھڑا ہے، بند کنٹینر جس میں فوڈ چوڈ آتا ہے اور سامان آتے ہیں۔ لوگ کو بند کنٹینر میں لے آنے کی ضرورت نہیں، تو میرا ذہن ویسے ہی، میں نے کہا یہ پتہ تو کر لوں کیا ہو رہا ہے۔ میں اندر گیا، وہاں ایک سب انجینئر کھڑا تھا، سجاد جنڈ کا رہنے والا بھی ہے، کھٹے کا، اور جنڈ ہی تعینات تھا۔ تو پیچھے 8-10 بیلدار ہیں جنہوں نے پھٹے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے لوڈ کر رہے ہیں۔ یہ پوری تصویریں ہیں، کنٹینر بھی ہے، لک بھی ہے۔ تو میں اکیلا تھا، مجھے پتا تھا یہ لوگ چوری ہو رہی ہے۔ 50 ڈرم اس کے اوپر لوڈ ہو چکے تھے، 50 اور ہونے۔ میں نے اس صحافی کو فون کیا، خبریں والے کو، اسی کا نمبر میرے پاس تھا، وہ فوراً آ گیا۔ اسی دوران میں نے نیازی صاحب تھے DC عشرت اللہ خان نیازی، اس کو میں نے کال کیا، میں نے کہا سر یہاں یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ادھر ہی رہیں، میں آدمی بھیجتا۔ انہوں نے ساتھ ہی دفتر ہے DMO کا، DMO کو انہوں نے بھیج دیا۔ DMO آ گیا جی، وہاں رک گیا، وہ سب انجینئر آگے پیچھے مجھے لے کے چکر میں تھا کہ اس کو کچھ کریں اور ہو جائے۔ اتنی دیر میں AC اٹک آ گئے، انہوں نے سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، گاڑی کو بند کر دیا، ملازموں میں لے گیا۔ یہ اس کا اسسٹنٹ کمشنر کی رپورٹ ہے۔ یہ کتنی مالیت کی کرپشن تھی؟ یہ کوئی لاکھوں روپے کی تھی۔ یہ جو لک ہوتی ہے نا، ایک عام لک ہوتی ہے، یہ جو ہماری سڑکوں پہ استعمال ہوتی ہے، یہ اسپیشل، اور سردیوں میں، یہ سردیاں تھی، اس سے پہلے 50 ڈرم نکل چکے تھے۔ وہ چوکیدار بتا رہا تھا کہ ایک ٹرالی کل نکل گئی، یہ دوسری ٹرالی تھی۔ پھر انہوں نے فتح جنگ سے بھی اٹھانا تھا، جنگ سے بھی، یہ سوسائٹیوں کو دیتے تھے آگے لوگ، ان کے یہاں بیچتے تھے۔ تو یہ سر اس نے لکھا ہے، یہ آپ پورا پڑھ لیں، یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ پرچہ بنتا ہے ان آدمیوں کے خلاف۔ یہ آگے تصویریں بھی ہیں، خبر بھی ہے موقع پہ، لیکن بدقسمتی سے اسی اثر رسوخ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا، پرچہ نہیں ہوا۔ یہ رنجش مٹانے کے لیے انور گل صاحب نے میرے اوپر الزام لگایا کہ اس نے 10 لاکھ روپے ہم سے رشوت لی، جو درخواست دی نا۔ انور گل صاحب کیا ہوتا ہے ان کا؟ سب انجینئر ہے۔ یہ لوگ کے گودام کے 4 جن کے پاس تھے، پتہ نہیں 1.5 سال بعد، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن 1.5 سال بعد ان کو یاد آیا کہ جس وقت آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے یہ خطرناک آدمی ہے، اینٹی کرپشن کو ساتھ لائیں، مجھے اسٹیٹ لائیں، مجھے گرفتار کرائیں۔ 10 لاکھ آپ نے لایا کہاں سے؟ 6 لاکھ آپ نے کہاں سے لایا؟ آپ کے خلاف FIR ہوئی ہے اینٹی کرپشن کے دفتر میں، آپ تاریخیں بھگت رہے ہیں، تو اسی اینٹی کرپشن کو میرے خلاف استعمال کریں نا۔ پیسے دے رہے ہیں تو مجھے پکڑائیں، میری رشتہ داری ہے۔ جب آپ دہشت گردی کا مقدمہ میرے خلاف بنا سکتے ہیں تو مجھے پکڑوا نہیں سکتے؟ وہ میرے خلاف دہشت گردی کے مقدمے بن گئے سر، میں اریسٹ ہو گیا، میری ضمانتیں کینسل ہو گئی۔ پہلے کیس میں، سلیم اقبال والے کیس میں، جج صاحب نے جس نے میری ضمانتیں کینسل کی دہشت گردی کوڈ میں، اور مجھے اس طرح لے جایا جاتا تھا کہ آگے پولیس کی گاڑی میں جنگلے میں میں بند ہوتا تھا، اکیلا آدمی، پیچھے ایلیٹ فورس کی گاڑی میں 6 آدمی ہوتے تھے،
4 آدمی جو جس گاڑی میں بیٹھا ہوں میں بہت بڑا ریسورس میں تھا دہشت گردی کوڈ میں. جج صاحب نے میری ضمانتیں کینسل کی, میں گرفتار ہو گیا. دوسرے دن پھر مجھے وہاں پیش کیا گیا. جج صاحب نے 7 دن کا ریمانڈ دیا. 7 دن میرے ریمانڈ پورا ہوا تو جج صاحب نے مجھے جیل بھیج دیا. دوبارہ ریمانڈ نہیں دیا. میں جیل چلا گیا. محرم آ گئے, محرموں تک میں جیل میں رہا. پھر محرم جب ختم ہوئی تو پھر پرویز صاحب نے عدالت سے اجازت لی دوسرے کیس میں, انور گل والے کیس میں, جس میں میرے اوپر 10 لاکھ کا الزام. پھر مجھے جیل سے نکالا گیا. پھر وہ جج جو تھا اس کو سمجھ آ گیا تھا اصل کیس کیا ہے. جج ایسے تو نہیں بیٹھے ہوتے نا وہاں. جب ان کو سمجھ آیا تو دوسرے میرے کیس میں جج صاحب نے 3 دن کا ریمانڈ دیا. ان کی مجبوری تھی, ریمانڈ تو پولیس مانگتی ہے دینا ہے, وہ بالکل تو نہیں مجھے ریجیکٹ کر سکتے. 3 دن کا ریمانڈ دیا 10 لاکھ والے میں. 6 لاکھ والے میں 7 دن دیا. تیسرے دن میں وہاں پیش ہوا, ریمانڈ ختم ہوا. چوتھے دن مجھے پیش کیا, اس دن جمعہ تھا. تو پرویز صاحب نے 15 دن کا ریمانڈ مانگا. ابھی بہت ساری چیزیں اور ریکور کرنی ہیں. وہ کمپیوٹر آپریٹر بھی ریکور کرنی ہے جس سے یہ درخواستیں لکھ پاتا ہے. تو میں نے گزارش کی, میں نے کہا سر جج صاحب تھوڑے سا موقع دو. میں نے کہا یہاں تو سارے بیٹھے ہیں کمپیوٹر والے, وہ پیسے لیتے ہیں. میرا انگوٹھا ہے, میری دستخط ہے, میں مانتا ہوں میری درخواستیں ہیں. میں نے ان کی لاکھوں روپے کی لوگ پکڑی, اس کا کرپشن پکڑی. اب جب تک کمپیوٹر آپریٹر برآمد نہیں ہوگا تو میرا کیس فائنل نہیں ہوگا. پھر انہوں نے کہا تھا پوری گینگ ہے. اب اس گینگ کا میرے ساتھ ایک آدمی بھی انہوں نے گرفتار نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس نے پستول رکھا ہے میرے گردن کے اوپر, وہ پستول بھی برآمد نہیں ہے. جج صاحب نے میرے ریمانڈ نہیں دی, جوڈیشل کر دی. میں جب جوڈیشل ہوا تو میرا بیٹا وہیں تھا. میرے وکیل صاحب تھے فیصل ملک, اس نے میری پہلے کیس میں میری ضمانت ہو گئی تھی جب میں جیل میں تھا نا, تب بھی. اب جتنا عرصہ میں بعد میں رہا ہوں نا, وہ محرموں والے دن وہ اس دوسرے کیس میں رہا. اسی دن میری ضمانت داخل ہو گئی. دوسرے دن جمعہ تھا, اس دن میری ضمانت ہوئی. اور سر ایک عورت نے ضمانت میری دی, دہشت گرد کی آدمی کی عدالت میں ایک عورت نے میری ضمانت دی. میرا دوست تھا, اس کی بیوی نے ضمانت دی. جج صاحب نے اس سے پوچھا بیوی آپ کی؟ اس نے کہا جی میرا بھائی ہے, میں جانتی ہوں اس کو. اس نے میری ضمانت دی. پھر جمعے والے دن میری ضمانت منظور ہوئی. جمعے والے دن میں جیل سے رہا ہوا. میں ٹوٹل 30 دن میں دہشت گردی کورٹ سے ضمانتوں پہ کیس میں انہوں نے میرے اوپر 2.5 لاکھ روپے ریکوری ڈالی. تفتیشی افسر نے لکھا ہے کہ اس کی الماری سے پیسے برآمد ہوئے. 1,02,000 سلیم صاحب والے میں, 1,42,000 انور گل صاحب کے مقدمے میں. میرے گھر میں پیسے پڑے تھے, تفتیشی صاحب آئے اور وہ اٹھا کے لے گئے. پھر سر میرے ٹوٹل میرے خیال میرے فائنل کیس ہوا 2 مہینے میں. وہ جج صاحب ٹرانسفر ہو گئے, وہ کورٹ ختم ہو گئی. 1 نمبر کورٹ تھی, پھر 2 نمبر کورٹ میں میرا کیس چلا گیا. ایک دن میں بیٹھا تھا تاریخ کے لیے, تو انسپیکٹر آیا, کہتے جی آپ کو جج صاحب بلا. ڈر گیا. میں نے کہا جج صاحب کیا کرتے ہیں, چلا گیا. وہ انسپیکٹر ساتھ پیش ہوتا ہے اسلحے کے ساتھ, میرے ساتھ بالکل ایسے کھڑا تھا. جج صاحب مجھے کہتے ہیں ماسک اتارو. میں نے ماسک اتارا, پہن لو. بھائی تمہارے دونوں کیس میں نے اسٹڈی کیے, اپنے وکیل کو کہو, ہمارے اوپر بھی کیسوں کو پریشر ہے, وکیل پیش ہو تو آپ کا جو بھی فیصلہ ہونا فیصلہ کراؤ, نہیں تو یہاں تو 6 سال لگ جاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. میں نے اپنے وکیل صاحب مجھے کہتے ہیں افضل صاحب میرے 300 کیس رننگ میں آپ کے 2 کیس لے کے بیٹھ جاؤں. میں نے کہا جی مجھے جج صاحب نے کہا ہے آپ اپنے وکیل سے کہیں ان کو جرت ہے. دوسرے دن وکیل صاحب آئے اور جج صاحب نے بات کی, تو جج صاحب نے کہا جی کہ آپ 3 دن ایک کیس میں دیں, 3 دن دوسرے, لیکن ٹائم کی پابندی نہیں کہ صبح 9 بجے آ جائیں, جب آپ دوسری عدالتوں سے فارغ ہو جائیں. 3 دن ایک کیس میں دیے جی سلیم اقبال والے میں, اس پہ جرہ ہوئی سارا پہ. ایک دن گواہ میں, ایک دن دوسرے, جو باقی گواہ تھے انہوں نے ڈرا کر لیا. اس میں 28 جنوری کو مجھے جج صاحب نے سلیم اقبال والے کیس میں بری کر دیا. پھر 2 فروری میں انور گل والے نے, پھر اس میں زیادہ اپروچ ہوئی. لیکن جو جج بیٹھے ہیں نا, انہوں نے بھی اللہ کو جان دینی ہوتی ہے. بہت اپروچ ہوئی. میرا کیس 6 گھنٹے ڈیلے ہوا فیصلہ. اخیر یہ یہاں سے انور گل صاحب اور ان کے جو وکیل صاحب گئے, انہوں نے جج صاحب کو کہا 4 بجے کہ ہم نے بحث کرنی ہے. کہا جی آپ بحث کر گئے, کہ آپ نے پھر کرنی ہے. پھر بلایا ہوا مجھے عدالت میں, میرا وکیل بحث کر گیا. جج صاحب نے فیصلہ دینا تھا. پھر وہ جج صاحب
اٹھ کے عدالت میں آئے. جج صاحب پہلی دفعہ میں نے عدالت میں دیکھی. عدالت میں انہوں آئے, انہوں نے کہا بھائی یہ پولیس فائل ہے, یہ پولیس فائل ہے, یہ کتاب ہے دہشت گردی کی, ان میں کوئی بات بنتی ہے تو مجھے بتائیں. تو وہ جو ان کے وکیل صاحب کہتے ہیں جی یہ سب انجینئر تو بڑا بہادر آدمی ہے, اس کے خلاف تو کوئی بولتا نہیں ہے, بڑا خطرناک آدمی ہے. وہ جج صاحب مجھ سے پوچھتے تو ہماری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا جی کوئی 70 کے قریب ہوگی. تو جو مدعی ہے گل سے اس سے پوچھتے, وہ کہتے ہیں میری 40 سال. اب 70 والا خطرناک ہے, یہ خطرناک ہے, آپ کے پاس گواہی کوئی نہیں. پھر اس کو یہ تو آپ دی ریکارڈ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ تو لین دین کا کیس ہے, یہ تو میرے سرکاری وکیل نے کیس غلط لیا ہے, یہ دہشت گردی بنتی ہی نہیں ہے. تو میں نے یہ فائلیں دونوں, اصل پولیس فائل بھی دے دی ہے, یہ بھی دی, یہ درخواستیں. اس نے کہا درخواستیں تو سارے لوگ دیتے ہیں, درخواستوں کے اوپر دہشت گردی نہیں بنتی. تو سر جج صاحب نے اسی دوران بحث کے دوران مجھے بری کر دیا. میں دوسرے کیس میں بھی بری ہو گئی. جو انہوں نے میرے اوپر ریکوری ڈالی تھی وہ جج صاحب نے ضبط کر لی. جب اپیل کی میعاد ختم ہو جائے وہ پیسے خزانے میں جمع ہو جائیں. وہ جو ریکوری ہوئی تھی وہ خزانے میں جمع ہو گئی. اس ریکوری کا اصل مالک میں ہوں, لیکن میں نے تو مانی نہیں نا, میرے سے ریکوری ہوئی نہیں. اس طرح سر میں دہشت گردی میں نکلا ہوں. ٹھیک ہے سر. باقی جو درخواستیں میں نے دی ہیں سب کو ان کو رائٹ پہنچتا ہے وہ میرے خلاف کیس کریں, میں جھوٹ ہوں. اب ضلع انتظامیہ کافی عرصے کے بعد کسی سیاسی اثر و رسوخ کے بغیر ضلع میں تعینات ہوئی. جو موجودہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان کی کوئی خوشامد نہیں کر رہا, دن رات کام کرتے ہیں دفتر میں, روڈ پہ, آٹا سمگلنگ, ہیلتھ, دوسرا تیسرا, سارے, کوئی بھی نہیں جاتا رات کو اس گرمی میں. لیکن بدقسمتی ہے سر کہ ڈپٹی کمشنر کے ماتحت عملہ ان کو صحیح نہیں بتاتا. وہ تو واقف نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں افسر. میں وہاں رہا ہوں, صحیح پتہ ہو تو ان کو پتہ ہے, وہ غلط بیانی کرتے ہیں. محکمے بریفنگ نہیں دیتے صحیح, اپنے دفتر کی بریفنگ نہیں دیتے. اب آپ ضلع کونسل لے لیں, آپ کو پتہ ہے ضلع کونسل میں صفائی کی سکیم چل رہی ہے جس طرح کمیٹی والے کرتے ہیں, پتہ ہے آپ کیسے؟ مجھے نہیں پتہ. ڈی سی صاحب سے کبھی پوچھیں کہ آپ کے علم میں انہوں نے دیا ہے کہ ہم کوٹیشن کال کرتے ہیں دیہاتوں میں صفائی کرانے کے لیے؟ جس طرح کمیٹی والے شہر کی صفائی کراتے ہیں اسی طرح ضلع کونسل والے بھی خرچ کر رہے ہیں دیہاتوں کی صفائی کرانے کے لیے. آپ کے گاؤں میں گئی ہے ضلع کونسل صفائی کے لیے؟ بدقسمتی ہے نا, اتنے بڑے افسر سے چھپاتے ہیں چیزیں. میرا ادارہ ضلع کونسل اس وقت کرپشن کی گڑھ ہے, اور ایسے ڈپٹی کمشنر کو, ایسے آنسٹ ڈپٹی کمشنر کو کہ اس کو صحیح نہیں بتایا جاتا. یہ کوٹیشن کال کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے آدمی گئی, اتنی ٹرالیاں کی, اتنی جناب فلاں گاؤں سے ہم نے کوڑا اٹھایا. اب اس دن گئے ہیں جہاں وہ بچی مرڈر ہوئی ہے, وہاں سب مرال والوں نے کوڑا اٹھایا ہے. وہ ضلع کونسل کی آتا ہے حدود میں, اٹک والوں نے وہاں سے اٹھایا ہے. 2-3 دن انہوں نے لگائے. تو سر میری یہ گزارش ہے کہ اگر میرے ملک میں کرپشن ختم ہو جائے تو نہ کسی کی ضرورت ہے, نہ MIF کی ضرورت ہے, نہ ورلڈ بینک کی ضرورت ہے کسی کو. میرا ملک کرپشن کی گڑھ بن چکا ہے. میرے ضلع میں اتنی گاڑیاں ہیں, کلرک چلا رہے ہیں سرکاری گاڑیاں. ایک ضلع ناظم کی گاڑی 60-33 ایک ایکسین اپنے ساتھ لے گئے, ابھی تک واپس نہیں ہوئی. نہیں واپس ہوئی. میں نے DCO کو بھی درخواست دی, 60-33 اس کی درخواست ادھر میرے پاس پڑی ہے, میں آپ کو جاتے ہوئے دے دوں گا. ضلع کونسل کی 122 کنال جگہ ترے میلے میں ہے, 70 سال سے اس پہ قبضہ تھا, وہ میں نے خالی کرائی. اس کے بعد ضلع کونسل نے اس کو قبضے میں نہیں لیا, افسر نکلتے ہی نہیں ہیں. ادھر GPO کے سامنے بورڈ آف ریونیو کی جگہ ہے, DC کی ملکیت جگہ ہے, اس سے 20 سال کا قبضہ تھا, اس پہ مجھے 13 سال لگے خالی کرانے میں. حسین عسکر کے پاس میں گیا, آپ سمجھتے ہوں گے, جی بہت اچھا, SP رہ کے گئے ہیں, بہت انہوں نے آرڈر کیا. تو یہ جو ہے نا AC صاحب عاطف صاحب, انہوں نے یہ جگہ خالی کرائی. تو میں ان کے پاس جب ریکارڈ لے کے گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ صحیح ریکارڈ ہے. میں نے کہا جی آپ کنفرم کریں. انہوں نے بورڈ آف ریونیو سے کنفرم کیا. پھر صبح یہ آئے 1 بجے, تو وہ جو شیخ حجاز کا جو پمپ بنا ہوا تھا وہ انہوں نے گرانا تھا. انہوں نے تحصیلدار کو کہا مشینری لاؤ, کہتے ہیں کہ نہیں ہے. پٹواری کو کہا لاؤ, نہیں ہے. اتنی دیر میں چلا گیا. مجھے کہتے ہیں بھائی آپ کمپلینڈنٹ ہیں, آپ یہاں نہ ٹھہرے ہیں, حالات خراب ہو سکتے ہیں. میں نے کہا جی مجھے کوئی نہیں مارتا. جب میں نے درخواست دی ہے
سب کو پتہ ہے درخواست دینے والا کون ہے. یہاں ہوٹل بنا ہوا تھا, قبضہ تھا. صحیح. اب اس زمین پہ 69 لاکھ روپے کی ریکوری کرنی ہے ڈی سی آفس نے شیخ اعجاز مرحوم سے, کوئی نہیں کر رہا. ان کی ملی بھگت کے ڈی سی آفس کا جو عملہ ہے, ان کی ملی بھگت سے شیخ اعجاز قبضے میں رہا. پھر جو بلڈنگ گرائی سر, اس کا 10,000 روپے میں نے دیا بشنری والوں کو. بشین میں لے کے آیا ہوں. تحصیلدار نے بھی کہا, پٹواری نے بھی اسی صاحب کو جواب دیے کہ ہمارے پاس بشنری نہیں ہے. اب جو ادارے آج بھی ڈی سی کو نہیں پتہ کہ میری یہ زمین ہے یا کس کی ہے. آج بھی ضلع کونسل کو نہیں پتہ. 122 کنال اربوں کی زمین ہے 3 میلے کے پاس. ریلوے کی زمین ہے 3 میلے میں اربوں روپے کی. ریلوے کی لائن جاتی ہے 3 میلہ اسٹیشن سے سنجوال اسٹیشن تک. وہ لائن اب وہاں نہیں ہے, لیکن زمین ہے, کوئی نہیں مالک اس کا. اب میرے جیسے پاگل آدمی ہوگا نا جو ٹکر مارے گا, تو میں تو سر شبیر صاحب ماروں گا. یہاں پہ گریڈ 11 کے, گریڈ 14 کے آدمی گریڈ 17 پہ لگے ہوئے ہیں. تباہی ہے نا. جو اس کا اسسٹنٹ ہے وہ ہیڈ کلرک ہے, وہ سولوے کا ہے, گزٹڈ ہے. جو سلیم صاحب ہیں وہ نان گزٹڈ ہیں, 11ویں سکیل کے ہیں. کیوں ہیں کہ ان کے پیچھے لوگ ہیں, ان کے پیچھے سیاسی ہے. ایک دن میں کمیٹی میں بیٹھا رہا تو ایک پی ٹی آئی کا, میں سی او صاحب کے پاس وہ کام تھا تو وہاں وہ بیٹھا تھا, وہ کہتا جی فلاں چیف افسر کو میں نے تعینات کرایا. اب پی ٹی آئی کا ورکر تلنگانگ کے رہنے والے چیف افسر کو تعینات کرا رہا ہے ایم پی اے صاحب کو کہہ کے. پھر کیا ہونا ہے, کرپشن نہیں ہونی ہے. کیوں اس نے تعینات کرایا پی ٹی آئی کے ورکر نے؟ چیف افسر کی تعیناتی ورکروں کی کہنے پہ ہو رہی ہے, سیاسی ورکروں کہنے پہ ہو رہی ہے. ایک آدمی تھا, اس کے کہنے پہ اوپر ایک ڈپٹی کمشنر تعینات ہوا. رجسٹری محرر تعینات ہوتے ہیں. رجسٹریاں بغیر کنٹونمنٹ فیس دیے, بغیر ضلع کمیٹی کے فیس دیے رجسٹریاں ہو جاتی ہیں.